شاہد افریدی کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کرکٹر بہت اچھا تھا لیکن ہائپر بڑا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید اگر میں جی جاؤں تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. کئی دفعہ ایسے ٹیسٹ میچز کے جو جیتے ہم ہارے. اگر آپ کو لکھ کے بھی آپ بورڈ کو دے دیں کہ یہ بندہ انرول تھا، وہ کل آپ کو کورٹ میں لے جائے گا کہ آپ مجھے ثبوت پیش کریں. سیکنڈ اننگز کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. میرے اس ویڈیو چینل کو، یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو تاریخ ساز شخصیت ہیں. پاکستان کرکٹ سے ان کی ایک طویل وابستگی رہی ہے. مختلف حیثیتوں میں انہوں نے پاکستان کی خدمات انجام دی ہیں. آج میرے ساتھ یہاں پہ سیکنڈ اننگز میں میرے ساتھ موجود ہیں انتخاب عالم صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، کوچ، مینیجر، چیف سلیکٹر. بہت طویل انہوں نے جو ہے وہ خدمات انجام دی. تو میرے ساتھ موجود ہے انتخاب بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. بہت کچھ آپ سے آج بات کرنی ہے. یقیناً جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا مختصر بھی رہتا ہے، لیکن جو ہے وہ چونکہ آپ کی ایک اپنی ایک شخصیت ہے، ایک آپ کی ایک مطلب اس کو جو ہے وہ مختصر وقت میں جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا اور یہ ساری چیزیں ممکن نہیں، لیکن جتنا بھی ممکن ہوا آپ سے بات کرتے ہیں. انتخاب صاحب، آپ نے ایک طویل عرصہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ گزارا مختلف حیثیتوں میں. جب ہم آپ کی کپتانی کی بات کرتے ہیں تو 17 ٹیسٹ میچوں میں آپ نے کپتانی کی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک سپر اسٹار ہوتا تھا. کاؤنٹی کرکٹ، خود آپ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ کے ساتھ کے کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن 17 ٹیسٹ میچوں میں صرف ایک ٹیسٹ ون ہے جو ابراڈ پاکستان نے جیتی، اور وہ بھی ایک ہسٹری تھی. وجہ کیا بنی کہ پاکستان آپ کی کپتانی میں زیادہ ٹیسٹ میچز نہیں جیت پایا؟ کیا جو ساتھی کھلاڑی تھے وہ جو سپر اسٹار تھے، ایگو ہوتی تھی، عدم تعاون ہوتا تھا، یا معاملات کچھ اور ہوتے تھے؟ آج کھل کر بتائیے گا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں کسی کو دوشی نہیں قرار دوں گا. انفارچونیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف ہم نے ایک ہی ٹیسٹ سیریز جیتی، وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان جیت، وہ بھی نیوزی لینڈ میں یہ ہم نے سیریز جیتی. اس کی وجوہات ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو پلیئروں کی طرف سے. ٹوورڈز یو ہو سکتا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید اگر میں جی جاؤں تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. کئی دفعہ ایسے ٹیسٹ میچز کے جو جیتے ہم ہارے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو تہمت نہیں لگا رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ذہن میں آپ کے یہ چیز رہی؟ میرے ذہن میں تھی کہ جس وقت ریئلی ون اٹ ریئلی میٹرز، کہ حالانکہ لوگ پروفیشنل بھی تھے، ہم کوئی 8-9 لڑکے کھیلتے تھے انگلینڈ میں. بہت کچھ سیکھا ہم نے وہاں سے. تو مطلب جیلسی فیکٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ آپ فاتح کپتان بن گئے تو پھر وہ تھوڑا سا پس منظر میں ہو سکتا ہے. جیلسی تو ہمیشہ رہی ہے، آپ کسی بھی دور کی کر لیں. ایک دوسرے سے جیلسی ہو سکتی ہے، بولرز میں جیلسی ہو سکتی ہے، بیٹس میں جیلسی ہو سکتی ہے کہ جو باہر بیٹھا ہے وہ آ نہیں رہا ٹیم میں، کوشش کر رہا کہ یہ فیل ہو تو میں آ جاؤں. اس طرح کے ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں اوور دا ایئرس. تو اس پہ میں سیکھا بھی بہت کچھ جب میں ایز اے پلیئر بھی کھیل رہا تھا، جب میں کپتان بنا اور پھر اس کے بعد میں کوچ بنا. تو یہ جو چیزیں میں سیکھ کے آیا تھا، جو چیزیں میں نے سیکھی، اس کو میں نے اپنایا کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ہونی تھی، اب یہ نہیں ہوں گی، یہ نہ میں کرنے دوں گا.
تو اس دور میں جب پاکستان ٹیم بہت کم مارجن سے ہارتی تھی، جب ہم دیکھتے تھے ہیڈنگلے لیڈ سے 25 رن سے ہار گئے، 25 رن سے ہارے، آسٹریلیا کے اندر سڈنی ٹیسٹ جو ہے وہ 151 رنس کا ٹارگٹ ہے اور 50 رن سے ہم ہار گئے، اس طرح کے کئی میچز تھے. تو ڈریسنگ روم کے اندر پھر کیا صورتحال رہتی تھی بحیثیت کپتان؟ آپ کا جو مطلب معاملہ تھا وہ کس طرح رہتا تھا؟ آپ کھلاڑیوں سے باز پرس کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈریسنگ روم میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہو یا ماحول ایسا نہیں ہوتا تھا، مجھے خوشگوار ماحول رہتا تھا. بالکل یہاں ہو سکتا ہے کہ مینٹل ٹفنس اتنی نہیں تھی کہ جب پریشر پڑا، دیکھے نا کہ جو ہیڈنگلی ٹیسٹ میچ تھا 25 رن سے ہمارے، پھر جو سڈنی والا ٹیسٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہم 50 رن سے ہارے. تو دس واز پاسبلٹی کہ جب موقع تھا جیتنے کا، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاتھ پیر پھول گئے، وہ مینٹل ٹفنس نہیں ہوئی. جتنی بھی ڈسکریپنسیز تھی کرتے 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 اس سے بہت کچھ سیکھا میں نے. پھر جب میں اس عہدے پہ آیا ایز اے کوچنگ کے، پھر مینیجر کے، پھر دین آئی نیو ایگزیکٹلی کہ کیا پہلے ہوتا رہا ہے اور اب اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج تھا مجھے ان چیزوں نکل کے اس جاب پہ آنے کا. تو اس دور میں کون سے ایسے کھلاڑی تھے یا کون ایسا کوئی پرٹیکولر پلیئر تھا کہ ایز اے کیپٹن آپ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل لگا؟ مطلب بہت عجیب و غریب کیریکٹر قسم کی چیز جو نیچرلی یہ کہ ہر آدمی کو تو ایک ہی طرح سے آپ ہینڈل نہیں نہ کر سکتے. کئیوں کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا تھا. کچھ تھوڑے ینگ بلڈ ینگ ایج میں تو آپ بڑی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لڑکا بہت ہی خراب تھا یا وہ لڑکا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. تو اس زمانے کی جو لائف سٹائل بھی تو وہ بھی تو بہت ڈیفرنٹ تھی نا، بہت ہی مختلف قسم کی تھی. تو میں نے یہ محسوس کبھی نہیں کیا کہ یہ میرے لیے کچھ روڑے اٹکا رہا ہے یا میرے لیے یہ کچھ غلط چیزیں پھیلا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ بندہ تھا. لوگوں نے بہت باتیں کی، بہت لوگوں کے بارے میں کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے یہ، لیکن مجھے ایسا نہیں لگا کبھی بھی. اچھا، ایک طویل وابستگی پاکستان کرکٹ سے، آپ کی مختلف عہدوں میں آپ رہے، کپتان سے لے کے جو ہے مینیجر، پھر مختلف کمیٹیوں میں رہے، سب چیزیں رہیں. تو آپ کے جو ناقدین ہیں، ناقدین تو ویسے بہت کم ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے، کبھی آپ نے کسی کے بارے میں کبھی منفی آپ کی ہم نے نہیں سنا کہ کسی کے بارے میں آپ کی وہ رہی ہو. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مطلب آپ کی یا تو شرافت بہت زیادہ جو ہے نمایاں رہی، یا پھر آپ جو ہیں وہ ڈپلومیٹک قسم کے آدمی ہیں، یا اس طرح کی سچویشن رہی کہ آپ ہر دور میں جو ہے کرکٹ بورڈ میں رہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا واقعی ایک مطلب ڈپلومیٹک جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے ہر بورڈ آپ کو جو ہے وہ آن بورڈ لیتا رہا ہے؟ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کو ڈپلومیٹک ہو تو آپ اس کو اوپر کو تہمت لگانے کی آپ کوشش کر دیں. میں نے کبھی کسی کی جی حضوری نہیں کری، میں نے کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، نیور. اللہ کی ذات کے سب ہمیشہ میں نے نیک نیتی سے کام کیا، اور میں اس قابل تھا کہ میں یہ جو بھی مجھے عہدہ دیا گیا آئی نیو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو میں کبھی ایکسیپٹ ہی نہ کرتا. اور یہ بہت بڑا چیلنج سمجھ کے میں نے یہ چیزیں کی، اور اللہ نے مجھے عزت بھی دی، کامیاب بھی ہوا. یہ نہیں کہ کامیابی نہیں ہوئی. اچھا انتخاب صاحب، آپ کا جو مینیجر والا دور ہے وہ ایک بڑا ہنگامہ خیز دور رہا پاکستان کرکٹ کا، جس میں سب سے بڑا جو چیلنج پاکستان کرکٹ کو ایز اے مینیجر آپ کو بھی رہا وہ تھا میچ فکسنگ اسکینڈل. اور وہ ایک بہت ہی یعنی دنیا کو ہلا دینے والا معاملہ تھا. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ خود آپ کے لیے وہ کتنا ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا؟ ڈیفیکلٹ تو وہ بہت تھا. دیکھیں، صرف یہ جو میچ فکسنگ کا یہ جو دور تھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا. آپ جتنی بھی ٹیسٹ پلئنگ کنٹریز ہیں اگر آپ کو دیکھ لیں، ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا. یعنی کہ آپ صرف پاکستان کو ہی ایک سائڈ لائن نہیں کر سکتے کہ پاکستانی پلیئروں نے کیا. یہ سارے ملکوں میں یہ کام ہوا. یہ عجیب ہی طرح کی ایک لہر تھی جو کہ چلی. بہت ڈیفیکلٹ تھا اس کو سنبھالنا. اور اگر آپ کسی کو اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنس ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو لکھ کے بھی آپ بورڈ کو دے دیں کہ یہ بندہ انوالو تھا، وہ کل آپ کو کورٹ میں لے جائے گا کہ آپ مجھے ثبوت پیش کریں.
تو آپ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. جیسے قیوم صاحب کی جو رپورٹ تھی اس میں باقاعدہ جن جن لوگوں کے نام آئے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیا کہنے جی ڈارک ایرا تھا یہ کرکٹ میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کہ اپنی کنٹری کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس سے بڑا آنر آپ کو کیا مل سکتا ہے، اور پھر غلط چیزوں میں آپ جا کے اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہو، ملک کو بھی خراب کر رہے ہو، کرکٹ کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. تو اٹ واز ویری انفارچونیٹلی. تو ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ ہمارا شارجہ میں انڈیا کے ساتھ میچ تھا. مجھے کچھ لوگوں کے ٹیلی فون بھی آئے کہ سر یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں. تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اس کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان سب کو بلا کے ٹیم میٹنگ میں قرآن پہ ان سب سے ہاتھ لگوایا جائے، تاکہ میرا ضمیر بھی مجھے کل پرک نہ کرے، اور یہ بھی ہو کہ میں اب کہ جو کہوں کہ میں نے کہا رپیٹ کریں، یا میرے بات جو بھی میں کہتا ہوں سب نے ہاتھ رکھے اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا کام نہیں ہے اور نہ کبھی ہم ایسا کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی معاملہ چلتے رہے سر؟ اس کے بعد بھی پھر یعنی کہ ایسی چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد تو پھر وہ جب کہ یہ ان کی رپورٹ باہر آ گئی تھی، پبلک ہو گئی تھی ساری، اس کے بعد راستہ آستہ، اور پھر آئی سی سی بھی بہت زیادہ اس میں ہو گئی تھی. پھر انہوں نے اپنے بندے بھی رکھ دیے، پھر انہوں نے جہاں بھی ٹیم جاتی تھی ان کو ایک آدمی آ کے باقاعدہ ایک گھنٹے کی بریفنگ دیتا تھا کہ جو بھی پوری ٹیم کو. اس کے بعد کوئی نیا لڑکا جب ٹیم میں آتا تھا اس کو بھی آ کے وہ سارا کچھ آ کے بتاتا تھا. لیکن جب آپ مینیجر تھے تو یہ چیزیں جب ہو رہی تھیں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ کچھ معاملات ہیں، مطلب غیر معمولی حرکتیں ہیں، لوگ جو ہے ان نون قسم کے لوگ جو ہیں پلیئر سے آ کے مل رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے مطلب ان لوگوں کو روکا ٹوکا؟ نہیں، دراصل بات یہ تو باقاعدہ ان کو بریفنگ دی جاتی تھی. بات دوسرے دن کو بتایا جاتا تھا کہ ایک تو آپ کسی کے ساتھ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں کھانوں پہ نہ جائیں. آپ کو اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے یا آپ کو کوئی گھر پہ بلا رہا ہے تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں. یہ ہر چیز انہیں بتائی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد بھی جو چیزیں ہوئیں لیکن جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھیں یہ چیزیں. تو آپ ایز اے مینیجر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ جو خاص طور پر 94 کا سری لنکا کا ٹور، مینڈیلا ٹرافی، نیوزی لینڈ کا ٹور جس میں آپ اور ماجد صاحب مینیجر تھے، جو پہلی مرتبہ ہوا 2 مینیجر گئے، تو جو ٹور رپورٹس ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو آپ نے مینشن کیا بورڈ کو لکھ کے کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، نوٹ کی ہیں؟ یہ تو لکھا گیا، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا یہاں تو نا کوئی سالڈ ایویڈنس ہو، کسی کی ریکارڈنگ پکڑی ہو یا کسی کی فوٹوگراف ہو، کسی کو کچھ دے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتا تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہو نا. باقی جو ہماری پاور میں تھا وہ ہم نے سارا کچھ بتایا، لکھ کے دیا. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب کوئی ٹیلی فون کال آتی ہے اور آپ نے پھر قرآن پہ حلف لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شک و شبے کی ایک نقطہ تو موجود تھا. ہاں بالکل تھا. تو ان کھلاڑیوں کو مطلب کوئی کبھی اس موقع پہ پنشمنٹ نہیں ہوئی کہ بھائی اگر شک ہے اور یہ ٹیم کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں تو ان کو کسی ایک پلیئر کو باہر بھیج دیں، واپس بھیج دیں؟ ٹیم کے ماحول کو آپ کو یہاں تو ہو نا کہ آپ کو 100% شیور کہ اس نے کچھ ایسا کام کیا، پھر ہی آپ اس طرح کا ڈیسیجن لے سکتے ہو. جب آپ کے سامنے کچھ طرح کی چیز نہیں آتی تو پھر تو آپ نہیں نہ کر سکتے ہو یہ کام. اچھا، جسٹس قیوم رپورٹ جو ہے اس میں ایک چیز بڑی جو میں نے پڑھی، لوگوں نے بھی پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پبلک ہوئی، اس میں یہ تھا کہ سری لنکا کا ٹور ہے، آپ مینیجر ہیں، اور ڈریسنگ روم کے اندر آپ نے وسیم اکرم اور 1-2 اور کھلاڑیوں کو منع کیا کہ آپ موبائل فون کا استعمال یہاں پہ نہ کریں، وہ اس رپورٹ میں بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پلیئر تو کھلم کھلا جو ہے وہ لوگوں سے روابط رکھتے، تب ظاہر پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیملی سے بات کر رہے ہیں یا کسی سے کر رہے ہیں. اس کے بعد تو یہ تھا کہ ایک ڈیسیجن ہو گیا تھا آئی سی سی کی طرف سے بھی. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ پلیئروں کو ٹیلی فون استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ میرے سامنے کو بیٹھ کے ٹیلی فون اندر سے نہیں کرتا تھا ڈریسنگ روم میں. پھر یہی ہوا کہ وہ یا تو آپ ٹیلی فون اپنا ہوٹل میں چھوڑ کے آئیں، اور اگر لاتے ہیں تو پھر آپ ایک پیکٹ میں ڈال کے، ایک باکس میں ڈال کے تو وہ آپ
ان کو حوالے کرتے لیکن یہ تو بعد میں ہوا جب آئی سی سی نے یہ کہتا ہوں اس سے پہلے جو ہے یہ چیزیں تو اس سے پہلے یہ تھا کہ مطلب کہ یہ نہیں تھا الاؤڈ تھا، لیکن یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کے کوئی لڑکا فون کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوا. اچھا، اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا مینیجر کا دور تھا اس میں بیٹنگ ہوتی رہی ہے، میچ بھی فکس ہوتے رہے ہیں، تو وہ آپ کی جو آبزرویشن تھی وہ شک و شبے کی بنیاد پر تھی. مطلب آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں تھا. ایویڈنس نہیں تھا. اور پھر جب رپورٹ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم ملک پر تاحیات پابندی لگ گئی، عطاء الرحمان پر تاحیات پابندی لگی. وہ ان کا معاملہ دوسرا تھا کہ انہوں نے اپنے بیانات ایفیڈیوٹ وہ کیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قیوم کی جو رپورٹ تھی وہ بالکل ایک کمپلیٹ ایک رپورٹ تھی، مطلب جو کچھ اس میں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سلیم ملک جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بن گئے؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب جسٹس قیوم کی رپورٹ جب پبلک ہوئی، انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انٹرویو کیا، اس کے بعد دین ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ اس کو کوئی جو چیزیں اس کی سمجھ میں ہیں، جو چیزیں اس کو لوگوں نے بتایا، اسی کے بیس پہ تو انہوں نے پھر. اچھا، آپ جو ہیں انتخاب صاحب اس کے بعد بھی مینیجر اور ٹیم کے ساتھ کوچ بھی رہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد آفریدی کپتان، آپ کوچ رہے، پھر شعیب ملک بھی رہے، پھر یونس خان بھی رہے، محمد یوسف، یہ 2-3 پلیئر ایسے تھے جو پاکستان کے کیپٹن، جن کی کپتانی پھر بعد میں بورڈ نے ڈیسیژن لیا، لیکن وہ بیس بنی آپ کی رپورٹ، مینیجر کی رپورٹ ہے، کوچ کی رپورٹ ہے. تو وہ کیا سلسلہ تھا کہ یہ جو 3 کپتان تھے، شاہد آفریدی، شعیب ملک ہوئے، محمد یوسف ہوئے، جو جن کے بارے میں آپ کی رپورٹس ہیں، تو یہ کیسے کپتان تھے؟ کیوں پھر بورڈ نے آپ کی رپورٹس کی روشنی میں ان کو ان عہدوں سے ہٹایا؟ کیا وہ کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے رویے درست نہیں تھے، معاملات ان کے مطلب صحیح نہیں چلے ایز اے کیپٹن؟ کیا تھا وہ سلسلہ؟ دیکھیں، اگر آپ شاہد آفریدی کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کرکٹر بہت اچھا تھا، لیکن ہائپر بڑا تھا. مطلب ہے کہ ہائپر کا میں رانگ سینس میں بات نہیں کر رہا ہے، اس کی آپ کو لائف سٹائل سے پتہ چلتا ہے، جس طرح وہ بیٹنگ کرتا تھا. تو 1-2 خامیاں تھیں جو کہ میں نے لکھی، اور میں نے اس کے بعد بورڈ نے ڈیسیژن لیا. پھر آپ یوسف کی بات کرتے ہیں، وہ چیز مجھے نظر نہیں جو آئی، تو وہ میں نے صحیح لکھی بات جو مجھے نظر آئی کہ مجھے کرنا چاہیے، کہ خطائیوں کو بچانا نہیں چاہیے، نہیں تو پھر میں گلٹی فیل کرتا ہوں نا. تو میں نے جو بھی لکھا وہ میں نے دیکھ کے کام کیا سارا. اچھا انتخاب، یہ جو ہے 2009 کا T20 ورلڈ کپ پاکستان جیتتا ہے، 92 ورلڈ کپ جیتتا ہے، دونوں میں آپ جو ہے وہ مینیجر کوچ آپ نے، اور یہ اعزاز کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوا. آپ وہ واحد ہیں کہ جو دونوں ورلڈ کپ کے فاتح ٹیم کا حصہ تھے. اس ٹیم کے ہم دیکھتے ہیں 2009 کی جو ٹیم تھی، تو اس میں بھی بڑی اکھاڑ پچھاڑ اور وہ معاملات اس وقت بڑے چل رہے تھے، یعنی کھلاڑیوں کے. یونس خان جیسا جو ہے جذباتی کرکٹر، تو کچھ بتائیں یونس خان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ تال میل کیسی ہوئی؟ وہ بھی ایک بڑے کھلاڑی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مشکل سے ان کو ہینڈل کرنا پڑتا. دراصل نو ڈاؤٹ کرکٹر وہ بہت اچھا تھا، اور کپتان بھی بڑا سخت تھا. وہ دراصل اس کو اپنے آئیڈیاز تھے اور کچھ لوگوں کو اعتراض تھا اس کے رویے پہ، کپتانی پہ نہیں، اس کے رویے پہ. تو ٹیم کا ماحول کو صحیح رکھنا بڑے پیار محبت سے چلنا پڑتا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا بھی کہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کرو. لیکن یہ تھا کہ وہ سخت طبیعت کا، لیکن تھا بڑا ڈسپلنس میں اپنے آپ میں، اور کرکٹ کے لحاظ سے اس میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا جو وہ ڈسپلن تھا اس کے، کرکٹ کی بیس کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن رویہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے ساتھ وہ تھوڑا سخت تھا اس کا، لوگ پلیئروں کے ساتھ.